السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے اس کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ ایسے میں بہت سے پیسے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس بجلی کے بل کی صورت میں ادا کرنے پڑتے ہیں، جس سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہمارے پورے سال کی جو سیونگ ہوتی ہے ان گرمی کے 4 مہینوں کے بلوں میں نکل جاتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے، اس میں ہم جو بہت ضروری بات کریں جو بالکل لیگل نہیں ہوگی، لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ڈیجیٹل میٹر کو سلو چلانے کا ہے۔ اس طرح جو ہے اگر وہ سلو چلے گا تو ہمارے بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی ہوگی، اور جو بجلی کا بل ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ کم آئے گا۔ ملک میں بجلی کی قلت ہے کیونکہ جتنی کھپت ہے اتنی پیداوار نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی پروڈکشن کم ہو تو وہ مہنگی ہوتی ہے۔ امیر لوگوں کو بجلی مہنگا ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، نہ ہی ان کو بجلی بچانے کی ضرورت ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی سوچا ہے۔ لیکن ریئل فیکٹ یہ ہے کہ بجلی کے بے جا استعمال سے یونٹ بہت مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہزاروں قسم کے نیو ٹیکس لگ جاتے ہیں۔ اس سے غریب اور امیر دونوں پہ یہ جو ٹیکس ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اس کے ویڈیو میں امیر لوگوں سے مخاطب ہوں، بے شک آپ کو لاکھوں روپے کا بل آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بجلی کے بے جا استعمال سے غریب لوگوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں نیو ٹیکس لگنے سے، وہ دونوں پر، امیر اور غریب دونوں پہ جو ٹیکس ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن زیادہ فیکٹ جو ہے وہ غریب پہ پڑتا ہے کیونکہ اس کی سیلری جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ بجلی کے بلوں میں ہی ادا ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ لوڈ شیڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس جو امیر لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، ان کو لوڈ شیڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے پاس لاکھوں روپے کا اگر بل بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو غریب ہے ہمارے پاس، اگر اس کے اوپر جو نیو ٹیکس اگر امپلیمنٹ ہوں گے تو اس کی جو سیلری ہوگی وہ اس میں چلی جائے گی۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیک اپ پہ یو پی ایس اور جنریٹر ہوتے ہیں جو کہ سٹینڈ بائی ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی صورت میں آن ہو جاتے ہیں۔ اب لوڈ شیڈنگ کی اگر بات کریں تو ہاسپٹل میں اگر جو مریض ہے اس کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ سے۔ اس طرح اپنے گھر میں بجلی کی سیونگ کریں، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ اگر ہم بجلی کو بچائیں گے تو ہمارے ملک میں جو خوشحالی آئے گی، اور جو ہماری انڈسٹری ہے وہ گرو کرے گی، عام آدمی کو بھی ہمارے پاس روزگار ملے گا۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ گھر کے ہر فرد کے اور فیملی کے لیے ہے، اور میری نوجوان نسل سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ کا سربراہ ہے اس کو پراپر طریقے سے سپورٹ کریں ایز اے فیملی، کیونکہ ایک بندہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ پریکٹیکلی ہمارے پاس ساری فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سپورٹ کرنے سے جو ہمارے گھر کا سربراہ ہے اس کا ساتھ دیں بجلی بچانے میں، تاکہ وہ اس کو لے کے چلے، کیونکہ آج کے دور میں گھر چلانا ایک بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر سربراہ بچوں کو یہ کہتا ہے کہ بجلی کا استعمال کم کریں تو اسے کنجوس نہ کہیں، کیونکہ ینگسٹر سے میری بہت زیادہ یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کی کیئر کریں، ان کی محنت کے کمائے ہوئے پیسوں سے بجلی ضرور بچائیں۔ یہ ینگسٹر سے میری ریکویسٹ ہے تاکہ ہمارے جو ہے ملک کو فائدہ ہو۔ بجلی جتنی ہم سیو کریں گے اتنا ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم انرجی میٹر کو کسی بھی طریقے سے سلو نہیں کرنے والے۔ اس میں کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو خود بخود سلو چلے گا۔ اس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں پہلی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ یو پی ایس ہے۔ یو پی ایس تقریباً ہمارے پاس ہر گھروں میں لگا ہوا، اور یہ لاکھوں روپے کا ایک ہمارے پاس سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے جو بیٹری مافیا ہے ہمارے پاس، ان کے جو ریٹس ہیں وہ آسمانوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر ہم یو پی ایس کی بیٹری کو چیک کریں تو وہ سارا دن، اگر نیو بیٹری ہو تو وہ ہمارے پاس چارج ہو جاتی ہے فوراً، اگر بیٹری کو جیسے جیسے وہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ چارجنگ لیتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، وہ آؤٹ پٹ ٹائم بیٹری کا کم ہو جاتا ہے اور چارجنگ ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سارا دن چارج ہوتی ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس پر دھیان دیتے نہیں ہیں، جو کہ وابڈا کا ایک ٹائم فریم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، شام 6 سے رات 10 بجے تک کا، اس میں ہم کم سے کم بجلی استعمال کریں۔ موبائل چارجنگ کر لیا ہم نے تو اس کا جو چارجر ہے وہ اتار دیا کریں، لگانا رہنے دیں، اس سے بھی بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ لیپ ٹاپ چارجر ہے، لیپ ٹاپ کو بھی چارج ہونے کے بعد اس کا جو اڈاپٹر ہے وہ ہمیں نکال دینے چاہیے۔ باقی اگر ہم فین کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اگر پرانے فین لگے ہوئے ہیں تو اس کو ہم چینج کر دیں، یا پیڈسٹر ہے یا اوپر والا فین ہے،
جو اگر کچھ لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ جی وہ پرانا ہے تو وہ اتنی ہی بجلی لے گا، لیکن ایسے نہیں ہے، اس کو ہم شفٹ کر لیتے ہیں 12 وولٹ والے پہ۔ ایگزاسٹ کی بات کریں تو ایگزاسٹ جو ہے باتھ روم میں جو لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈمر لازمی لگا ہے، اس کی سپیڈ کو بھی کم زیادہ کریں کیونکہ یہ باہر کے ٹمپریچر کو مینٹین کرتا ہے۔ اگر آپ نے پیلے اور انرجی سیور جو بلب ہے اگر ابھی تک آپ نے چینج نہیں کیے تو ان کو ہمارے پاس ایل ای ڈیز میں چینج کریں لازمی، اس سے ہمارے جو ہے 12 وولٹ والے جو ایل ای ڈیز ہوگا اس سے ہمیں بجلی میں فرق آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پانی والے پمپ کی بات کریں تو وہ ٹینکی کے حساب سے لازمی لگائیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ٹینکی بہت زیادہ ہائٹ پہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ کم سائز کی لگی ہوتی ہے، موٹر بہت زیادہ زور لیتی ہے، بجلی زیادہ لیتی ہے اور موٹر بھی اکثر جل جاتی ہے، اور ٹینکی ہائٹ پہ ہوتی ہے۔ اگر ہائٹ تھوڑی ہے تو موٹر بڑی لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے موٹر زیادہ پاور لے رہی ہوتی ہے اور پانی اتنا ریکوائرڈ نہیں ہوتا جتنے پہ ہمارے پاس ٹینکی لگی ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ ڈی سی پمپ پہ شفٹ ہو جائیں جو کہ 12 وولٹ پہ ہوتا ہے اب، تو اس سے کم یہ بجلی لے گا اکارڈنگ ٹو دوسرے پمپ سے۔ اپنے گھر کے وولٹیج لازمی چیک کریں وولٹ میٹر سے، اگر وولٹیج کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو گھروں میں اپلائنسز لگے ہوتے ہیں ان کو بھی جلا سکتا ہے۔ اگر اپلائنسز جو لگے ہوئے ہیں اگر وولٹیج کم ہے تو یہ زیادہ امپیئر لے گا، اور اگر وولٹیج کا اسٹل مسئلہ ہے تو اپنے پاس ورکنگ کنڈیشن میں ایک ڈیوائس لگائیں جو کہ اوور اور انڈر وولٹیج دونوں کو کنٹرول کرے گی، یہ مین پینل میں لگے گی۔ اوون جو ہے ہمارے پاس اے سی جتنی بجلی لیتا ہے، 1 ٹن اے سی والی جتنی بجلی لیتا ہے، اگر اس کو ہم 10 سیکنڈ چلاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اپنے 15 منٹ کے لیے اے سی آن کے اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ فریج کو اگر ہم چیک کریں تو مسلسل چل رہا ہے تو اس کو چیک کریں، مسلسل نہیں چلنا چاہیے، اس کو ٹرپ کرنا چاہیے، اس کو کچن میں ہرگز نہ رکھیں، ہوا والی جگہ پہ رکھیں۔ اے سی کو ہمیشہ انورٹر اے سی یوز کریں، کم سے کم جو ہے ہمارے پاس وولٹیج کا ایشو نہ ہو، کہیں پہ اگر وولٹیج کا ایشو ہے تو اسٹیپلائزر استعمال کریں، چاہے اے سی ہے یا فریج ہے وہاں پہ اس کو لازمی استعمال کریں۔ اگر وولٹیج کا ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے تو ہمارے پاس جو پرانی وائرنگ ہے اس میں زیادہ آتا ہے تو 729 کی ایک وائر لیں، جیسے کہ کنیکشن ہوئے ہیں میں پازیٹیو کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹیو کے ساتھ نیگیٹیو لگا کے اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ یونٹ نظر آ رہے ہیں، ٹیرف جو ہوتا ہے ہمارے پاس 100 کا الگ ریٹ ہوتا ہے اور 200 کا الگ، اس کو بھی ہم ٹائملی مینٹین کریں۔ انورٹر اے سی ہمیشہ یوز کریں، نارمل اے سی یوز نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے پاس زیادہ بجلی لیتا ہے اور روم پہ لازمی انحصار ہوتا ہے۔ سولر لازمی لگائیں، استعمال کریں، لیکن کوشش یہ کریں سولر بغیر بیٹری کے ہو، کیونکہ ہر 2 سال کے بعد جو ہے ہمارے بیٹری بینک جو بھی آپ نے لگایا ہوا ہے وہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو، اور جو آپ کی کاسٹ جو ہے انیشلی کاسٹ وہ وہیں رہے گی، جو سیونگ ہے وہ آپ کی بیٹریز پر لگ جائے گی۔ اگر ہم استری کی بات کریں تو 12 وولٹ والی استری کی طرف جائیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو دوسری پتلی پلیٹ والی استری استعمال کریں، وہ جلدی گرم ہوتی ہے۔ فلوٹ سوئچ کی بات کریں تو اس کو ڈائریکٹ ہرگز نہ کریں کیونکہ سم ٹائم کچھ گھروں میں نل کھولنے سے یہ آن ہو جاتا ہے، اس کی سیٹنگ ایسے کریں کہ ہاف ٹینک ہو اور یہ ہمارے پاس آن ہو جائے، بجلی کی سیونگ کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔